بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 30۔ بخاری یا دخانی کشتی۔ دخانی یا دھوئیں کی کشتی اس کشتی کو کہتے ہیں جس میں ایک انجن لگا رہتا ہے اور جب وہ گرم کیا جاتا ہے تو اس کے دودھ کش میں سے دھواں نکلتا نظر آتا ہے۔ جس طرح تم ریل گاڑی کے انجن میں سے دھوئیں کے بغارے اٹھتے ہوئے دیکھتے ہو، اسی طرح کشتی کے انجن سے نکلا کرتے ہیں۔ عام لوگوں نے جب یہ کیفیت دیکھی تو خیال کیا کہ کشتی دھوئیں کے زور سے چلتی ہے، اسی واسطے اس کا یہ نام تجویز کر لیا۔ در حقیقت کشتی میں دھوئیں کا زور کچھ کام نہیں دیتا، بلکہ انجن میں ایک دیگ ہوتی ہے جس میں پانی بھرا جاتا ہے۔ جب اس دیگ کے تلے لکڑی یا کوئلہ جلاتے ہیں تو حرارت کے اثر سے پانی گرم ہو کر بھاپ بنتا ہے۔ بھاپ اپنے پھیلنے کو بہت جگہ چاہتی ہے، چونکہ وہ ہر طرف سے بند ہوتی ہے اور صرف ایک پرزے پر اس کا سارا زور جا پڑتا ہے، اس لیے وہ پرزہ حرکت کرتا ہے۔ اس کی حرکت سے کارخانے کی تمام کلیں چلنے لگتی ہیں۔ اس قسم کے انجنوں سے کہیں تو لوہے اور لکڑی کا کارخانہ جاری ہے، کہیں کپڑا بنا جاتا ہے، کہیں کاغذ بنتا ہے، کہیں اینٹیں پکتی ہیں، کہیں برف جمائی جاتی ہے۔ دودھ کش، دھواں خارج کرنے کا سوراخ، چمنی، بغارہ، خاک، صفوف، دھواں وغیرہ جو زیادہ مقدار میں اس طرح اڑے جیسے بند پھونکنے کو یکایک کھولنے سے ہوا نکلتی ہے۔ تجویز کرنا، مقرر کرنا۔ بعض انجن اس قسم کے بنائے گئے ہیں جو پہیوں کے ذریعے سے خود بھی حرکت کرتے ہیں اور جو شے ان کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے اس کو بھی اپنی زبردست طاقت سے کھینچ لے جاتے ہیں۔ ان متحرک انجنوں کے وسیلے سے خشکی میں ریل گاڑیاں اور ندی میں کشتیاں مال مسافروں سے معمور اڑی پھرتی ہیں۔ کچھ بہت زمانہ نہیں گزرا کہ کشتیاں محض ڈانڈ کے سہارے سے چلائی جاتی تھیں۔ ڈانڈ کی حرکت سے ملاح پانی کو جھکولا دیتا تھا، پانی کے ہٹتے ہی کشتی آگے بڑھ جاتی تھی۔ اس ترکیب سے کشتی بہاؤ پر تو خوب چلتی، مگر دریا کے چڑھاؤ پر یا دھارے کو کاٹ کر یا باد مخالف کے مقابلے میں جانا البتہ دشوار تھا۔ جب بخار کی طاقت سے انواع و اقسام کی کلیں چلنے لگیں تو ملک امریکہ میں ایک دانش مند نے اس کام پر توجہ کی کہ انجن کے ذریعے سے کشتی چلائے۔ اس نے کشتی میں ایک انجن لگایا اور اس کے ساتھ دو گھومتے پہیے کشتی کے اطراف میں قائم کیے۔ پہیوں میں چند ڈانڈ لگا دیے۔ جب بھاپ کی طاقت سے حرکت پیدا ہوئی تو انجن کی چرخیاں گردش کرنے لگیں۔ ان کے وسیلے سے دونوں پہیے جو کشتی کے سروں پر لگائے گئے تھے چکر کھانے لگے۔ ان کی گردش سے ہر ایک ڈانڈ پے در پے پانی کو ہٹانے لگا۔ اس طرح کشتی بغیر ملاح کی کوشش کے نہایت وابستہ، متعلق، لگا ہوا، معمور، بھرا ہوا۔ ڈانڈ کشتی چلانے کا بانس، جھکولا دینا، ہلانا، حرکت دینا۔ دھارا دریا کا بہاؤ، باد مخالف منزل مقصود کی طرف جانے سے روکنے والی ہوا۔ چرخ لکڑی، لوہے یا اور کسی چیز
کا گول حلقہ جو گاڑی یا مشین وغیرہ میں چلانے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ پہیہ گول چکر، گردش کرنا، محاورہ، گھومنا پھرنا، چکر لگانا۔ سرعت کے ساتھ سطح آب پر رواں ہو گئی۔ سب نے اس کشتی کو پسند کیا اور روز بروز اس کا رواج بڑھتا گیا، یہاں تک کہ امریکہ اور یورپ کے ملکوں میں بخاری کشتیوں اور جہازوں کی ساخت کے بڑے بڑے کارخانے قائم ہو گئے، اور جس قدر زمانہ گزرتا گیا دخانی کشتیوں کی ساخت میں اور مفید باتیں ایجاد ہوتی چلی گئیں۔ اگلے زمانے میں انگلستان اور ہندوستان کے درمیان 5-6 مہینے بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصے میں سفر طے ہوتا تھا۔ اب دخانی جہازوں کی بدولت 3 ہفتے سے زیادہ نہیں لگتے۔ پہلے باد مخالف اور طوفان کے مقابلے میں جہازوں کا کچھ قابو نہ چلتا تھا، مگر اب طوفان کے جھونکوں اور دریا کی موجوں کو ریلتا پیلتا سیدھا چلا جاتا ہے۔ دخانی کشتیاں تیز دھار کو کاٹتی ہوئی چڑھاؤ کے رخ بے تکلف رواں دواں پھرتی ہیں۔ ان دخانی کشتیوں کی ایجاد نے سفر اور تجارت کو نہایت آسانی اور ترقی بخشی ہے۔ برسوں کا سفر مہینوں اور مہینوں کا سفر ہفتوں میں قطع ہونے لگا، یا یوں سمجھو کہ دنیا سکڑ کر چھوٹی ہو گئی اور دور دراز کے ملک ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔